امام ابو حنیفہ کا جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، پتہ ہے ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں؟ حنیفہ ان کی لڑکی تھوڑی تھی کوئی، حنیفہ ہے دین حنیف سے، اور دین حنیف کا سب سے پہلا مدون جو ہے وہ ابو حنیفہ ہے، اس لیے کنیت ہوئی ابو حنیفہ۔ یہ کنیت وصفی ہے، یہ کنیت نسبی نہیں ہے۔ اور یعنی سب سے پہلے فقہ جس نے تدوین کی وہ ابو حنیفہ تھے۔ اور پھر امام ابو حنیفہ کی فقہ جو ہے ویسے نہیں ہے، انہوں نے ایک جیوری بنائی تھی علماء کی، جس میں محدثین بھی تھے، جس میں نحو والے بھی تھے، صرف والے بھی تھے، معانی والے بھی تھے، لغت والے بھی تھے، ادب والے بھی تھے، اسماء الرجال والے بھی تھے، تفقہ رکھنے والے بھی تھے۔ ان کے سامنے ایک مسئلہ رکھا جاتا، وہ سارے بحث کرتے، پھر امام صاحب کو سناتے، امام صاحب اس کو قبول کرتے، پھر وہ مسئلہ لکھا جاتا۔ اس طرح انہوں نے تقریباً 60,000 مسئلہ جو ہے وہ منضبط کیا ہے۔ اب اتنے علماء کا جس پہ غور ہو تو اس میں غلطی پھر کم ہوگی۔ اور دوسرا یہ بھی یاد رکھیں کہ امام صاحب کے شاگرد تھے ابو یوسف اور محمد بن حسن الشیبانی، جن کو صاحبین کہتے ہیں۔ تو صاحبین میں جو محمد بن حسن ہیں، امام شافعی رحمہ ان کے شاگرد ہیں، اور امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، تو سارے امام کے شاگردوں کے شاگرد ہو گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام دار الہجرت نے عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ انہوں نے کچھ مسائل حنفیہ کے خلاف بات فرمائی۔ بڑے لوگ تھے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ عبداللہ ابن مبارک جو ہے امیر المومنین فی الحدیث ہیں، وہ حنیفہ کے شاگرد ہیں اور امام بخاری کے استاد ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن پھر میں نے ایسا کیا کہ چند ورقوں پہ مسئلے لکھے، اور ان میں جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول تھا نا، وہ لکھتا گیا، سارے 50-60 مسائل لکھ کے میں نے امام صاحب کو پیش کیا۔ انہوں نے فرمایا اچھا میں رات دیکھوں گا۔ دوسرے دن مجھے ملے، پھر میں نے رات ان مسائل پہ غور کیا، مسائل تو کمال ہیں، کس بندے نے لکھے ہیں یہ؟ میں نے کہا حضرت جس پر آپ ناراض ہوتے ہیں ابو حنیفہ کے تو ہیں۔ فرمایا الزم ابا حنیفہ، اس کو نہ چھوڑنا، اس بندے کو، اس کو اللہ نے کو خاص علم لدنی عطا فرمایا۔ اس لیے اعتراض کرنا بڑا آسان ہے، لیکن جب دلائل کی دنیا آتی ہے نا، یقین کریں کہ فقہ حنفی کا جو مقام ہے وہ اور کوئی امام اس پہ نہیں پہنچ سکا۔ اللہ تعالیٰ سب کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔